باتیں تو پہلے سے تمہارے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں، انہی پر اڑے رہو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ بہت اچھا وقت گزرا ہوگا، رمضان ہم سے رخصت ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری خطائیں بخش دے یا رب العالمین، ہماری توبہ قبول فرما لے رب العالمین، ہمیں علم نافع اور صحت کامل اور رزق حلال اور مقام عبدیت عطا کرے یا رب العالمین، ہم پر رحم کر دے یا رب العالمین۔ ہماری عبادات تو اس قابل نہیں تھی کہ ان کو قبول کیا جاتا یا رب العالمین، مگر تو اپنے رحم سے، اپنے کرم سے یا رب العالمین ہماری عبادات کو قبول فرما لے، اور ہمیں کفر، شرک، شیطان اور اپنی مخلوق کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے یا رب العالمین۔ ہماری تمام مرادیں خیر اور سلامتی کے ساتھ پوری فرما دے یا رب العالمین، آمین آمین ثم آمین۔ ایک خوبصورت دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم جیسے کہ ہم سورہ ملک کر رہے ہیں، اپنی ایک آیت ایک دن میں کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشکرون۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہی ایسا قادر و منعم ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ ہماری آج ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 23، اس کا یہ ترجمہ تھا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں، کہ وہ لوگ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان سے کہو کہ جب اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، رائٹ، پھر تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں بھی دی، یعنی کہ سم، ابصار والافئدہ، سنتے بھی ہو کانوں سے اور دیکھتے بھی ہو آنکھوں سے، اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، تو پھر مسئلہ کیا ہے کہ تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ کیوں کم شکر ادا کرتے ہو؟ یعنی جانوروں کی طرح تمہیں تو نہیں بنایا نا اللہ نے، تو تمہیں انسان بنایا، تمہیں جانور تو نہیں بنایا۔ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ جو گمراہی بھی دنیا میں پھیلی ہوئی ہو اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑو اور کچھ نہ سوچو کہ جس راستے پر تم جا رہے ہو وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ یہ کان تمہیں اس لیے تو نہیں دیے گئے تھے کہ جو شخص تمہیں صحیح اور غلط کا فرق سمجھانے کی کوشش کرے اس کی بات سن کر نہ دو، اور جو غلط سلط باتیں تو پہلے سے تمہارے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں انہی پر اڑے رہو۔ یہ آنکھیں تمہیں اس لیے تو نہیں دی گئی تھی کہ اندھے بن کر دوسروں کی پیروی کرتے رہو۔ تمہیں ایک انٹلیکٹ دیا گیا، آنکھیں دی گئیں، کان دیے گئے، یہ سب چیزیں پرووائڈ کی گئیں، رائٹ۔ تو یعنی کہ تمہیں جو بھی غلط سلط باتیں تمہارے دماغ میں کوئی ڈال دے تم ان کو اس پر اڑے رہو گے۔ تمہیں غلط اور صحیح کا فرق سمجھانا تھا، اس کے لیے تمہیں کان دیے گئے۔ یہ کان تمہیں اس لیے دیے گئے کہ جو شخص تمہیں صحیح اور غلط کا فرق سمجھانے کی کوشش کرے اس کی بات تم سنو، نہ کہ یہ کہ تم اس کی بات سن کر نہ دو، اور جو غلط سلط باتیں پہلے سے تمہارے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں انہی پر اڑے رہو۔ یہ آنکھیں تمہیں اس لیے تو نہیں دی گئیں کہ تم اندھے بن کر دوسروں کی پیروی کرتے رہو اور خود اپنی بینائی سے کام لے کر یہ نہ دیکھو کہ زمین سے آسمان تک ہر طرف جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ آیا اس توحید کی شہادت دے رہی ہیں جسے خدا کا رسول پیش کر رہا ہے، یا یہ شہادت دے رہی ہیں کہ یہ سارا نظام کائنات بے خدا ہے، یعنی اس کا کوئی خدا ہی نہیں ہے، اس کو یہ تو خود سے ہی رینڈملی ہیپ ہیزرڈلی خود ہی ہو گیا ہے، ایک دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ خود بخود سارے سیلز بن گئے، سارے ہر سیلز کا ڈی این ایز ہو گئے، اور یہ سب سارا نظام جو ہے یعنی کہ بغیر کسی خدا کے بس خود سے ہی چل رہا ہے، یا بہت سے خدا اس کو چلا رہے ہیں، یعنی یا تو ایک طرف یہ کہ کوئی خدا ہی نہیں ہے خود سے ہی چلا جا رہا ہے، یا پھر یہ کہ بہت سارے خدا اس کو چلا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ دل و دماغ بھی تمہیں اس لیے نہیں دیے گئے تھے کہ تم سوچنے سمجھنے کا کام دوسروں کے حوالے کر کے ہر اس طریقے کی پیروی کرنے لگو جو دنیا میں کسی نے جاری کر دیا ہے، اور اپنی عقل سے کام لے کر یہ سوچنے کی کوئی زحمت گوارا نہ کرو کہ وہ غلط ہے یا صحیح۔ اللہ نے علم اور عقل اور سماعت اور بینائی کی یہ نعمتیں تمہیں حق شناسی کے لیے دی تھیں،
ना तुम नाशुक्री कर रहे हो कि उनसे और सारे काम तो लेते हो, मगर बस वही एक काम नहीं लेते जिसके लिए ये दी गई थी। यानी क्या कि तुम शुक्र अदा करते, इस चीज़ का एहसास करते कि ना सिर्फ ये कि तुम्हें इस दुनिया में डाला गया, मगर इन सब फैकल्टीज़ के साथ डाला गया, इन सब समा बसर और अफ़इदा यानी गौर करने वाला दिल, सुनने वाले कान और देखने वाले आँख। तो वो देखो जो तुम्हें नज़र आता है, तो तुम्हारा दिल उसकी गवाही देता है ना, तो फिर तुम डटे क्यों रहते हो उस कुफर के ऊपर जो कि कहीं भी नहीं है, मगर चूंकि तुमने आँख खोली कुफर में, तुमने सुना कुफर, तो तुम उसकी पैरवी करते हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान ताला कहता है कितना कम है जिसका तुम शुक्र अदा करते हो। सुभान अल्लाह। ये इन आयत पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह सुभान ताला हमें उन लोगों में शामिल करे जो अल्लाह सुभान ताला के कलाम के ऊपर सर्फ जो करते हैं अपना वक्त, और उसको समझने की और सुनने की और उस पर चलने की, उससे हिदायत लेने की कोशिश करते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला हमें उन लोगों में शामिल करे, आमीन। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।